حضرت مولانا یوسف کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی قیمتی بات نقل کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ کلاس کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بات اسی پر میں مکمل کرتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں کی بیوقوفی پر بڑی ہنسی آتی ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں، ان کی بیوقوفی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ جب میں انہیں سوچتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، بڑا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور مجھے رونا آتا ہے۔ تو وہ 3 آدمی جن پر مجھے ہنسی آتی ہے، ان میں سے پہلا آدمی تو وہ ہے کہ جو دنیا کی امیدیں لگاتا رہتا ہے، دنیا کے لیے کام کاج فکر میں رہتا ہے، صبح اور شام اس کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ موت اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے، اور کسی وقت بھی موت اس کو آ کر دبوچ لے گی، اور اس کی ساری دنیا کی جو منصوبہ بندیاں ہیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو ایک ایسا بیوقوف آدمی ہے جو صرف دنیا کی ادھیڑ بن میں رہتا ہے، دنیا کی بنانے کی ہی کوشش اور فکر میں صبح اور شام اپنی لگاتا رہتا ہے، اور موت اسے کسی وقت بھی آ کر دبوچ لے گی، اس کا اسے احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اس کی سوچ بھی اس کے دماغ میں نہیں آتی۔ تو اس پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ جو اپنے اعمال کے بارے میں بڑا بے فکر ہے، غفلت میں ہے، اور برے کام کرتے ہوئے بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے برے کام کر جاتا ہے، اچھے کام کی فکر نہیں کرتا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اس کے جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس سے غافل نہیں ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک عمل، ایک ایک کام اس کا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ آدمی بھی بڑا بیوقوف ہے کہ جو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ تو اس سے غافل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی اور اپنے اعمال سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے جس پر مجھے ہنسی آتی ہے، جس کی بیوقوفی پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ تیسرا بیوقوف شخص جس کی بیوقوفی پر مجھے ہنسی آتی ہے وہ ہے، یہ بڑی سننے والی بات ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ لافٹر از اے ریمیڈی، اور ہنسنا ہی ہنسنا علاج ہی علاج ہے۔ تو اس پر بھی ذرا توجہ رکھنی چاہیے کہ مسلمان کو اپنے ہر عمل میں میانہ روی سے چلنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرا اس بیوقوف شخص کی بیوقوفی پر مجھے ہنسی آتی ہے جو ہر وقت کہے مار کے ہنستا رہتا ہے، کھلکھلاتا رہتا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا پروردگار اس سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر اس کا پروردگار اس سے ناراض ہے تو اس کو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس طرح کھلکھلا کر ہنسیں۔ تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اس سے پروردگار اس سے خوش ہے یا ناراض ہے، پھر بھی وہ اتنا غفلت میں ہے، اتنا بے پرواہ ہے، اتنا مطمئن ہے کہ ہر وقت کھلکھلا کر اور کہہ لگا کر ہنستا رہتا ہے۔ اس شخص کی بیوقوفی پر بھی مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ اور 3 باتیں جن کو میں سوچتا ہوں تو میرا جی بھر آتا ہے، دل پر بوجھ ہو جاتا ہے، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب بھی میں سوچتا ہوں کہ میرے محبوب دوست مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے ہیں، صحابہ کرام میرے جو ساتھی تھے وہ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں اور دوسرے سفر پر چلے گئے ہیں، آخرت کو پہنچ گئے ہیں، جب ان کی جدائی کو سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے سوچتے ہوئے مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کی جو سختی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے مناظر کی جو ہولناکیاں ہیں اور آخرت کے مناظر کی جو پریشانیاں ہیں وہ کھول کر جب میرے سامنے رکھی جائیں گی تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ جب یہ بات سوچتا ہوں تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، دل بڑا بھاری ہو جاتا ہے، مجھے رونا آتا ہے۔ اور تیسری بات جس پر مجھے رونا آتا ہے جب بھی میں اسے سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار کے سامنے کل کھڑا تو ہونا ہے، آخرت میں پروردگار کے سامنے اپنے سارے کے سارے زندگی کا کچا چٹھا لے کر کھڑا ہونا ہے۔ تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا ہے یا جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جب بھی میں یہ بات سوچتا ہوں میرا دل بھر آتا ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں روتا ہوں کہ نہ جانے خدا کے ہاں جب حاضری ہوگی تو اللہ کے ہاں سے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔